أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات الشرف بزرگان ملت، صاحبان ایمان، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور کافی حساس دور ہے۔ اس وقت جو جنگیں چل رہی ہے، یہ تمام کے تمام جنگوں کو اگر آپ دیکھیں گے بلاد عرب میں، یہ جنگیں سب آپ کے خلاف میں، شریعت کے خلاف میں۔ کل میں نے مختلف باتوں کو عرض کیا تھا۔ موضوع آپ لوگوں کے ذہن میں ولی خدا اور اس کی تنہائی کے اسباب۔ المختصر اگر پچھلے تقریروں کا ایک خاکہ یہاں پر بیان کیا جائے، ولی خدا کی دعوت کو اگر استجاب نہ کیا جائے تو معصوم یعنی ولی خدا تنہا ہو جاتا ہے۔ کربلا کے بعد سے آج تک یا غیبت تک، اور غیبت کے بعد ایک دوسرا مرحلہ، ہر امام کی کوشش رہی کہ شیعوں کی مرمت کیا جائے، تاکہ جو واقعہ کربلا سے پہلے ہوا تھا، یعنی امام کو تنہا چھوڑنے کا واقعہ، یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو امام زمانہ کے ساتھ۔ اس لیے ہر امام نے، کیونکہ دیکھیے سب سے زیادہ مثالیں جو دی جاتی ہیں ایک ہی کوفے والوں کی، کوفے والوں کی مثالیں زیادہ دی جاتی ہیں، اس لیے کہ کوفے والوں نے امیر المومنین کو تنہا چھوڑا، امام حسن کو تنہا چھوڑا۔ مظلوم ترین زندگی امام حسن کی رہی ہے۔ کیوں؟ حکومت بھی نہیں تھی، صحابی بھی نہیں تھی، ایک تنہا ترین سردار ہے۔ اتنا پرآشوب دور بن چکا تھا کہ امام کی مظلومیت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، اس سبجیکٹ کے اندر مجھے جانا نہیں ہے۔ المختصر امام حسن تنہا تھے، امام حسین تنہا تھے، کیونکہ بلایا تھا امام کو، لیکن امام کے ساتھ وفاداری نہیں ہوئی،
جیسی ہونی چاہیے تھی. 18,000 لوگوں نے 12,000 خطوط میں سب مہر لگا کر سگنیچر کر کر ابا عبداللہ الحسین کو دعوت کی. سارے کے سارے امام کے مقابل میں فرنٹ لائن پر ٹھہرے ہوئے تھے. دعوت دینے والے فرنٹ لائن پر ٹھہرے ہوئے تھے. کربلا کے بعد شیعوں کا ایوریج 0 کے برابر ہو چکا تھا. تعجب کی بات نہیں ہے یہ. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں. کربلا کے بعد 63 ہجری 63 ہجری واقع حرہ، مدینے کے اندر قتل عام، بے حساب لوگوں کو مارا گیا. پھر 64 ہجری توابین کا قیام، وہ لوگ جو کربلا میں کوتاہی کر گئے تھے، انہوں نے قیام کیا، دشمن کے مقابل میں مر گئے، شہید ہو گئے ہزاروں کی تعداد. 65 ہجری مختار کا قیام. یہ لگاتار یہ جو 10 سال کے اندر کا جو پیریڈ تھا، یہ 61 ہجری سے لے کر 66 ہجری تک شیعوں کا بہت خون بہا ہے یہاں پر. یعنی شیعہ کربلا کے بعد 0% کی طرف آ چکی تھی. اب امام زین العابدین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ شیعت کو دوبارہ بیدار کرے، کیونکہ معمولی بات نہیں تھی یہ. شام کس کا اڈا تھا؟ بنی امیہ کا اڈا تھا. حکومت بنی امیہ کی تھی وہاں پر. معاویہ، یزید، آل ابی سفیان، یہ سب. مدینہ اور مکہ اہل البیت کا تھا. اب غور کریں کہ کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق ہے اس دور میں اور شام کے اس مقام پر، اس ملک میں جہاں پر بنی امیہ کا ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا. کیسے حالت ہے؟ میں نے کل کی تقریر میں آپ سے بیان کیا تھا کہ امام حسین کو پانی سے دور کرنے کا سبب میں بتاؤں گا کہ ایک خط آیا تھا. آنے کے بعد ہور نے کہا کہ ابا عبداللہ کچھ نہیں کر سکتا میں، خط آ چکا ہے. حکم ہوا ہے کہ آپ کو پانی کے پاس سے ہٹا دیں. یہ جو ممبروں پر سے لعنتیں کی گئی تھی امیر المؤمنین پر شام میں، جو روایت ہے کہ 70,000 ممبر، 70 جو لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کہ 70 جتنا لفظ استعمال ہوتا ہے 70 100، یہ سب بہت زیادہ سے مطلب ہے. یہ چلے ایک عدد کے لحاظ سے بھی اگر ہم گفتگو کریں، 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین کو سب کیا جاتا تھا، برا کہا جاتا تھا. جسے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے، وہ ممبر پر جاتا تھا، امیر المؤمنین کے خلاف بولتا تھا اور پیسہ لے کر چل جاتا تھا. یہ شروع ہوا، تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن میں اپنے موضوع تک لانے کے لیے یہ تاریخ میں آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ سوم کا دور ایک کریٹیکل دور رہا. لوگ امت مسلمہ خلیفہ سوم کے دور میں خلیفے سے بیزار ہو چکی تھی. گھیرا ڈال لیا تھا، کئی شہروں سے لوگ آئے تھے مدینے میں اور اسیسینیٹ کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی تھی. پانی کاٹ دیا گیا تھا، یعنی پانی لے جانے کی اجازت نہیں تھی اندر دربار میں. یہ کئی چیزیں تھیں. یہ امیر المؤمنین کو پتہ چلا تھا. امام نے اپنے فرزندوں کو حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ محافظت
یعنی وہاں پر اس کی حفاظت کرو۔ امام جانتے تھے کہ یہ کرائسس بنائے جا رہے، جو کرائسس مدینے میں اٹھ رہے تھے خلیفے کے خلاف، اس کے اندر ایک تھرڈ فرنٹ کھیل رہی تھی۔ امام حسن، امام حسین اور دیگر بنی ہاشم کے جوان اس خلیفہ سوم کے گھر کو گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مروان چھت پر سے آیا، آواز دی کہ خلیفے کو قتل کر دیا گیا۔ پھر امام حسن، امام حسین اندر جاتے ہیں، دیکھا کہ خلیفہ خون میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل۔ پھر اس جنگ کے بعد اس پیراہن کو شام لے جایا گیا۔ یہاں سے امیر المومنین کے خلاف ایک سسٹمیٹک پلاننگ، دیکھیں دشمن نے پہلے کیا کیا تھا۔ آج کی جو میڈیا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے ایلابوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو میڈیا کے ٹیکٹکس ہیں یہ سب آپ کے ذہنوں میں، مجھے ایلابوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر آپ میڈیا سے وابستہ ہیں تو آپ کے ذہنوں میں باتیں آ جائیں گی۔ فرسٹ پلاننگ یہ تھی، معاویہ ابن ابی سفیان نے 6 مہینے تک لوگوں کو ڈارک میں رکھا قتل عثمان کے بارے میں۔ کہا کہ علی کے گھر والے وہاں پر محافظتی بنے ہوئے تھے اور حتماً انہی لوگوں نے قتل کیا۔ عثمان کے خونین پیراہن کو لے کر پرچم بنایا گیا تھا، باقاعدہ علم، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، ایک ایموشنل فیلنگز پیدا کیے۔ دیکھو خلیفے کا قتل ہو گیا، خلیفے کو مار دیا گیا، خلیفے کو قتل کر دیا گیا، اس طریقے کی باتیں سارے شہر میں گونج رہی تھی۔ 6 مہینے تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ علی کے نزدیک والوں نے قتل کیا۔ نزدیک والے کون؟ امام حسن، امام حسین، بنی ہاشم کے دیگر جوان، یعنی ان کے اوپر بلیم جا رہا تھا۔ 6 مہینے کے بعد یہی معاویہ ابن ابی سفیان لوگوں کے سامنے بیان کو تبدیل کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو قتل ہوا تھا خود علی نے کروایا تھا۔ امیر المومنین کی امیج کے اوپر ایک حرف ٹارنش اس طریقے سے، یعنی ایک حساس مسئلہ تھا خلافت کا۔ خلافت وہ ٹرانسفر چاہ رہا تھا سیدھا شام، لیکن کیسے ملے گی خلافت؟ وہ دور اتنا اچھا سنہرا دور بن چکا تھا کہ لوگ امیر المؤمنین کے پاس آ گئے خلافت کے لیے۔ امام علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں کئی جگہ پر اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں، کہ تم خود چلتے ہوئے آ گئے تھے، بسطتم یدی فکففتها وخبستموه فمددتها، میں ہاتھ کو پیچھے کر رہا تھا، تم لوگ میرے ہاتھ کو کھینچ رہے تھے سامنے بیعت کے لیے۔ میں اپنے ہاتھ کو ابا کے اندر کر رہا تھا، تم لوگ میری ابا کو ہٹا کر ہاتھ کو لے رہے تھے۔ تم اس طریقے سے مجھ پر ٹوٹ پڑے جس طریقے سے پیاسا اونٹ پانی کے دن حوضوں کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ سب ایلابریشن کی ضرورت ہے، اسے تفصیل شرح کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ان سب چیزوں کے لیے۔ یہاں پر حتی قطعت النعل، جوتوں کا تسمیہ ٹوٹ گیا، وسقطت الرداء، ردا جو ہے پھنس گئی تھی آ کر، اتنے لوگ ہجوم، بوڑھے، ضعیف، مرد، عورت، سب میری بیعت کو آ گئے تھے۔ یہ بیعت 25 سال پہلے نہیں تھی، 25 سال بعد آئی۔ یہ معاویہ کے لیے ایک برا سائن تھا یہ، کہ لوگ انانیمس، بغیر کوئی اختلاف کے امیر المومنین کو ایکسیپٹ کر رہے۔ یہ سب سے بڑا تاریخی انقلابی پہلو ہے یہ۔
کیونکہ 25 سال پہلے یہی علی ابن ابی طالب تھے جس کے حقوق کو کاٹا گیا تھا، جس کے رائٹس جو تھے، حقوق، ان کو کاٹا گیا تھا باقاعدہ. لیکن 25 سال کے اندر اندر اتنا لوگ مائل ہوئے اس طرف کہ لوگ آ کر بیعت کرنے لگے اور شام میں سازش ہونے لگی. شام کے لوگ بالکل جہالت کے راستے پر تھے. ان کی جہالت دیکھیں کتنی ہے، لیکن یہ لوگ بہت لائل تھے اپنے مالک سے. شامی کوفی کے نسبت کافی انٹیلیجنٹ تھے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہی ہوگا، ایک شتر کا واقعہ جو ناغا اور مادے کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی. ایک شخص شتر لے کر کوفے سے گیا اور وہاں پر جا کر بند دیا، دوسرا آدمی آ کر کھول کر لے گیا. یہ کیس وہاں کے کورٹ تک گیا. کورٹ یہ میری زبان ہے، یعنی وہاں کے دربار تک گیا. جو بھی قاضی تھا اس وقت اس کے پاس گیا. وہاں پر وہ کوفے والا ہار گیا. پھر اس کے بعد یہ کیس خود معاویہ کے پاس گیا. معاویہ نے کہا کہ یہ اونٹ اسی کا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی ناغے میں اور جمل میں فرق تو کرو، میل اور فیمیل میں کم از کم فرق ہونا چاہیے. اونٹ ہے یا اونٹ نہیں ہے اتنا تو فرق ہونا چاہیے. آپ خلیفہ بنے ہوئے، یہاں پر حاکم بنے ہوئے، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ توجہ فرمائیں. یا تو واہ واہ ہو رہی ہے لیکن اب تعجب بھی کریں گے. اب آپ، معاویہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فیمیل نہیں میل ہے وہ، لیکن دیکھ لو لوگوں کے اندر کیسی ذہنیت ہے. یہ شام والے ایسے نہ فیمیل اور میل میں کوئی فرق نہیں کرتے. اس کے بعد معاویہ نے کہا جا کر علی سے کہہ دو اس طریقے کا جو لوگ میل اور فیمیل میں فرق نہیں کرتے، 1,00,000 سے زیادہ میرے پاس لشکر ہے. پیغام دے رہا تھا یہ، یعنی ان کو فرق نہیں پڑتا. جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھیں گے تو یہ لوگ پڑھ لیں گے. اگر معاویہ کہے کہ سر کٹا دو تو یہ لوگ کٹا دیں گے. لیکن ایسا لشکر ولی خدا کے پاس نہیں تھا. ولی خدا کی تنہائی کا سبب یہی تھا کہ ایک ایسا لشکر نہیں تھا جو امام کی بات پر اطاعت کر سکے. نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے. کیسا لشکر تھا وہاں پر آخر امام کے پاس. امام نے درد بیان کیا یہاں پر. امام نے فرماتا ہے جی چاہتا ہے کہ تم 10 کو ایک معاویہ کے ایک آدمی سے رد و بدل کر دو، یعنی 10 لوگ یہاں کے ایک معاویہ کا. امیر المومنین کے ماتحت رہنے والے جو لشکر والے تھے وہ 10 معاویہ کا ایک آدمی برابری کر رہے ہیں امام یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم کی اہمیت جانتے تھے، یہ ولی خدا کی اہمیت نہیں جانتے تھے. یہ کافی امام کے لیے ایک سخت بات رہی ہے. امام اگر گرمیوں میں بلاتے تو کہتے کہ یہ فصل کا وقت ہے، یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے، آپ جنگ کو کام بلا رہے ہیں ہمیں. سردیوں میں بلاتے امام تو کہتے کہ سردیاں ہیں ابھی ہم جنگ نہیں کر سکتے، بہانے باز. ولی خدا اسی کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے جو ولی خدا کے بات پر فوراً لبیک کہہ دے، ورنہ دوسرے کو سعادت نہیں مل سکتی. لاکھ وہ ولی خدا کا چاہنے والا ہی کیوں نہ ہو، فوراً نہیں مل سکتی. فوراً اگر امام حکم دے لبیک، دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، کربلا تشریف لے جا رہے تھے. بہت سارے واقعات ہیں اس لیے روزانہ ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں. تیرما نام کا ایک صحابی وہ شام سے آ رہا تھا وایا کربلا یا کوفہ وایا مکہ یمن کی طرف جا رہا تھا. راستے میں ملاقات ہو گئی ابو عبداللہ الحسین سے. کہنے لگا یا ابو عبداللہ آپ کہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کوفے جا رہا ہوں.
جیسا کہ میں بار بار واقعوں میں بیان کیا، ہر ایک نے کہا کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں. یہی بات ترما نے بھی کی تھی، مولا کوفے کے حالات صحیح نہیں، ابو عبداللہ اپنا جائیں. کہ نہیں مجھے جانا ہے. ترما نے کہا کم از کم عورتوں کو مدینہ بھیج دیں. امام نے فرمایا نہیں، لے کر جانا ہے مجھے. ترما تھوڑی دیر سوچنے لگا. امام نے فرمایا ترما تم میری نصرت کو آؤ گے؟ ترما نے کہا ابو عبداللہ جان قربان جائے میری، میں آتا ہوں آپ کی نصرت کو، لیکن اتنی اجازت دے کہ میں یمن جاؤں، یہ میرے قافلے کو اتار دوں، اس کے بعد میں فوراً آ جاتا ہوں آپ کے پاس. یہ چاہنے والا تھا، حقیقتاً چاہنے والا تھا یہ. امام نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ، چھوڑاؤ اپنے عورتوں کو یمن. ترما گیا سیدھا یمن. یمن میں سب قافلے کو اتارا، اساس کو اتارا، تلوار کو لگایا اپنے کمر پر، گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوا تھا، الٹے پیر واپس آیا. تیزی کے ساتھ گھوڑا چلا رہا تھا کہ راستے میں لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے. اسے ایک کوش تھی کہ میں تھوڑی خبر تو لوں ابو عبداللہ کی کیا ہے حالت ہے اس وقت. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امام کوفہ پہنچ گئے. لوگ آ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ کوفہ سے آ رہے ہو لوگ. کوفے کی کیا خبر ہے؟ ابو عبداللہ الحسین کوفے پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کوفے نہیں پہنچے، کربلا میں شہید کر دیے گئے. کربلا کا دسترخوان جم و جور ہو چکا، یعنی سر نیزے پر بلند اور لے کر چلے گیا اسرا کو. ترما خاموش ہو گیا وہاں پر، یعنی سعادت ابدی نصیب نہیں ہوئی. چاہنے والا تھا لیکن فوراً نصرت پر لبیک نہیں کہا، دیر کی. قافلہ حسین آگے بڑھ چکا. تاخیر امام کے پاس نہیں چلتی، ولو چاہنے والے ہوں ہم لوگ. اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی وقت ہے، پتہ نہیں ظہور کب ہے، جب امام آئیں گے تو آمادہ ہو جائیں گے، یہ تاخیر ہے. یہ آمادہ رہنا ہے ہمیں تاکہ ظہور کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کا قافلہ آگے بڑھ جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں چاہنے والوں ہونے کے باوجود. توجہ فرمائیں، تاریخ میں عبرتیں بھری ہوئی ہیں وہاں پر. المختصر، ہر امام کا مقام امام زین العابدین کے بعد یہی رہا کہ شیعت کی مرمت ہو جائے، شیعت سازی ہو، کیونکہ شیعت زیرو تک پہنچ چکی تھی. اے گریڈ کے شیعہ جو ہیں، اے گریڈ یعنی جو شیعہ بہت زیادہ امام کے نزدیک ویلیو رکھتے، صرف 4 یا 5 باقی رہ گئے تھے. اے گریڈ کے شیعہ، بی گریڈ کے شیعہ، سی گریڈ کے شیعہ، یہ سب شہید ہو چکے تھے، امام کے پاس نہیں تھا. جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ اٹھتے کیوں نہیں ظالم کے خلاف، آپ کے پاس تو لوگ بہت ہیں، امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر مکے اور مدینے میں میری نصرت کرنے والے اگر دیکھیں گے تو 17 بھی نہیں ہیں. چاہنے والے ہونا اور بات ہے، ناصر بننا اور بات ہے. ہمیں چاہنے والے، ہم لوگ چاہنے والے ہیں، لیکن ناصر بننا ہے ہمیں، کیونکہ کربلا میں امام نے ناصروں کو مانگا تھا. حل میں ناصر کی صدا بلند کی تھی، ہے کوئی نصرت کرنے والا جو میری مدد کرے، یعنی ناصر چاہیے حسین کو. اس دور کے حسین کو بھی ناصر چاہیے، لبیک ہونا چاہیے امام حسین کی طرف. یہ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، مرجع فقیہ نجف میں. یہ ایک 50-60 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں اربعین میں ہمارا شیعت کا شیوا ہے، باقاعدہ شیعت کا ایک پروگرام. نجف سے کربلا تک ہم لوگ پیدل جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ماشاءاللہ سے، اب تو کافی لاکھوں کی تعداد پیدل چلتی ہے. یہ کافی پرانا ہے. یہ اس دور میں ایک مرجع تقلید تھے، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے. ان کا بھی ارادہ ہوا کہ ہم نجف سے کربلا پیدل جائیں گے. زوجہ ان کے کپڑے آمادہ کر چکی تھی.
انہوں نے کہا کہ زوجہ سے پانی ہٹا لو، اس لیے کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، پانی وزن بڑھا دے گا میرا، اس لیے میں راستے میں سبیلیں ہوں گی میں پی لوں گا۔ راستے میں ہوتی ہیں سبیلیں، وہاں پر بہت قدردانی کی جاتی ہے شیعت کو اور ابا عبداللہ الحسین کے زائروں کو۔ ایک سبیل کی طرف پہنچے، دیکھا سبیل بند ہے، دوسری طرف گئے، اس نے کہا کہ خطرہ پانی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ہر منزل پر یہ بڑھتے گئے، پانی انہیں نصیب نہیں ہوا، پیاس لگنے لگی، یہ پیدل چلتے گئے، پیاس کی منزل گزری، عطش کی منزل آئی، عطش کی منزل یعنی آخری منزل یوں کہا جائے، آخری منزل ہوتی ہے یہ، اس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے انسان کے پاس۔ یہ پہنچتے گئے، چلتے گئے، طاقت جاتی گئی ان کے بدن سے، بہت آنکھوں کے سامنے سے اجالا پن ختم ہو گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پیاس کی شدت کی بنا پر۔ کربلا کے تھوڑی دور پہلے بیابان میں یہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے۔ یہ ولی الہی میں سے ایک ولی تھا، یہ ایک جید عالم، عرفانی عالم تھا۔ یہ کربلا کی طرف دیکھا، پیاس کو یاد کیا، خدا بندہ یہ پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جگر جل رہا تھا اندر سے۔ خدایا کربلا میں چھوٹے بچے کیسے تھے؟ جو فرمایا آپ لوگ، تو ایک ندائے غیبی آئی، کہا کہ تم کربلا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بے شک میں دیکھنا چاہتا ہوں کربلا، تمنا ہے۔ پھر اس ندا دینے والے نے کہا یہ بتاؤ تم کربلا کا کون سا حصہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جو فرمایا آپ لوگ، کئی ایسے ہمارے پاس جید علماء، عرفانی علماء گزرے جسے اللہ نے کربلا دکھایا ہے۔ کہا کہ پروردگار عصر عاشور سے خیمے جلنے تک کا کربلا دکھا، کیونکہ یہ سنگین ترین کربلا ہی عصر عاشور کے بعد وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پیاس کتنی ہے۔ جو فرمائے کافی دل تڑپ جاتا ہے۔ زمین پر جو آنکھوں کے اندر اندھیرا پن آ چکا تھا، وہ نور آیا زمین پر، پروردگار نے وہ صحنہ کربلا دکھائی، یہ بیٹھے ہوئے یہ، اور زمین پر کربلا دکھائی جا رہی ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ عصر عاشور کا منظر، وہ منظر جو جناب سکینہ کا پیاس کے عالم میں کبھی اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف، جلتے خیموں کے اوپر سے جانا، پیروں میں چھالے آ جانا، جو فرمائے درست ہے، مصائبی میں ہے یہ، تھوڑا ایک حصہ مصائبی حصہ ہی ہے، گریہ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو بچوں کی رفت و آمد اس طرف سے اس طرف، 1-2 گھنٹے کا پورا سین کربلا کا انہوں نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، زمین پر سر رکھ دیا، خدایا بس کر، اب نہیں دیکھا جاتا ہوں، ختم ہو گیا۔ اٹھے، دیکھا کچھ نہیں ہے، تھوڑی طاقت محسوس ہوئی، کربلا سامنے تھا، یہ اٹھ کر پیدل چلنے لگے، پھر کربلا میں پہنچے، چہرے پر گرد و غبار، بال پھیلے ہوئے، کپڑے گرد و غبار کے۔ آخر یہ امام کے حرم کے پاس کہیں سے پانی ملا، فوراً منہ ہاتھ دھوئے، وضو کیا، اس کے بعد حرم میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ میرا اصل مطلب یہیں پر ہے، یہ سارا واقعہ میں بتایا تھا اس جگہ پر کہ امام کا رشتہ ہر لمحہ ہے آپ کے ساتھ، کربلا کی صدا حلمین کی ہر لمحہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ خاص وقت کے لیے تھی، یہ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں جو اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے بڑی، ہر گھنٹے میں آواز دیتی ہے، 1 گھنٹہ ہوا 1 گھنٹی بجی، 2 گھنٹے ہوئے 2 گھنٹیاں بجی، گرمی کی شدت میں آ کر بیٹھے، شام کے وہاں کی گرمی کربلا کی، مغرب
کبھی کبھار گرمیوں میں بہت دیر سے ہوتی ہے وہاں پر، تو شام کے 6 بج رہے تھے یا 5 بج رہے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں گھنٹی بجی، 1 گھنٹی 2 گھنٹی، لیکن انہیں گھنٹی سنائی نہیں دے رہی ہے، ابو عبداللہ حسین کی آواز سنائی دے رہی ہے، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، یعنی گھنٹی کی آواز کی جگہ ان کے کانوں میں حل من ناصر کی آواز آ رہی، اتنے میں انہوں نے احساس کیا پیچھے سے ابو الفضل العباس کے حرم سے گھنٹی بج رہی ہے، یعنی ویسے ہی، لیکن وہاں سے آواز آ رہی ہے لبیک لبیک لبیک، توجہ فرمائیں، حلمین کی صدا صرف ایک کربلا کی ایک وقت کی صدا نہیں تھی، حلمین کی صدا ہر گھنٹے کی صدا ہے، حلمین کی صدا ہر پل کی صدا ہے، یہ نہ سمجھو کہ لبیک یا حسین صرف ایک عاشورہ کی میراث ہے، لبیک یا حسین تمہارے آخری سانس تک کی میراث ہے۔ جو فرمائیں آپ لوگ، امام انتظار کر رہا ہے، امام نہیں چاہتا کہ اپنے شیعوں سے رشتہ توڑے، امام نہیں چاہتا، ہم امام سے غافل ہیں۔ بہت سارے واقعات، حتیٰ امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے بارے میں، ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر، بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، جس نے بھی امام سے ملاقات کی کہا کہ یا ابا صالح آپ کہاں پر تھے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں جگہ تھا، میں فلاں جگہ تھا، امام نے فرمایا میں تو ہمیشہ یہیں پر ہوں، تیرے پاس ہوں، لیکن تو مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ ہم امام سے دور ہوتے ہیں، امام ہم سے دور نہیں ہوتا، امام کا وجود اس کائنات میں اسی لیے تاکہ ہمیں بچائیں، ہمیں ہر چیز سے بچائیں، دشمن سے بچائیں۔ کیوں بچائیں؟ تاکہ امام مہدی کے لشکر میں ہمیں بھیجیں۔ امام مہدی کے لشکر میں آپ یہ نہیں سمجھو کہ ہمارے کوئی مر جاتے ہیں تو وہ لوگ مر گئے، وہ لشکر میں نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ صبح میں دعا عہد پڑھتے ہیں، مسجد میں دعا عہد ہوتی ہے، دعا عہد میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلت ولا حتما مقضیہ، پروردگار خداوندہ اگر میرے اور ان حضرت کے ظہور کے بیچ میں موت حائل ہو جائے، جو موت تیری حتمی ہے، تیری طرف سے حتماً مغزیہ یہ لکھی ہوئی ہے، یہ حتمی ہے، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاعرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی، یعنی مجھے قبر سے نکال، مجھے آمادہ کے ساتھ لے جاؤ اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے جاؤں۔ روایت میں اگر ہم مر جائیں، اگر ہم مر جائیں، جو ہمارے دلوں میں تمنا تھی امام زمان کے ساتھ رہنے، اگر ہم مر جائیں، جس مقام پر ہمیں رکھا جائے گا مرنے کے بعد، وہاں پر فرشتہ آ کر ندا دے گا، قد ظہر صاحبک، اے شخص جس صاحب کا تجھے انتظار تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور تیری تمنا تھی اسے جا کر نصرت کرنے کی، کیونکہ جو نصرت کی پیاس کربلا میں بند ہو گئی تھی، کربلا میں دفن ہو گئی تھی، وہ نصرت دوبارہ امام کے دور میں لبیک کہے گی۔ توجہ فرمائیں آپ لوگ، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ عزائے حسین کو 40 دن رکھا گیا، معلوم ہے آپ کو؟ 40 دن، شہادت کے بعد سے 40 دن ہے نا، ہم لوگ محرم کی پہلی سے لے کر 40 دن عزائے حسین، اس کے بعد ایام زینبیہ، ایام رسول اللہ، یہ سب آتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو عزائے حسینی 40 دن۔ 40 دن میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مجلسوں میں جاتے ہیں، عشق بہاتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، مصیبتیں سنتے ہیں، فکروں کو لیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ایجاد ہوا؟
یہ کیوں ایجاد کیا گیا؟ ایک زینب سے شروع ہوا، صرف اور صرف یہ فرش عزا امام زمانہ کی آرمی بڑھانے کے لیے ہی ہے۔ امام کی دقیق پلاننگ تھی۔ پہلا ٹینٹ جو بنایا گیا تھا ظالم کے خلاف، امام ششم نے بنایا تھا مینا میں، کہ لوگ آئیں، کالے پرچم، مینا میں کالے پرچم۔ لوگ دیکھیں بھائی یہ کالے پرچم کس لیے؟ فروغ عزاداری، اگر آپ تاریخ وہ تفصیل تاریخ ہے فروغ عزاداری کی، کہ کافی اس کے اوپر بحثیں ہوئی ہے، بحثیں مطلب باقاعدہ اس کے اوپر لیکچرز ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی۔ ایک زینب سے شروع ہوئی کربلا میں عصر عاشور سے، ایک زینب سے، اور ختم کہاں پر ہوئی، کیسے چلے گی، کہاں پر چلے گی، یہ آج تک دنیا کے اندر کروڑوں لوگ عزادار بن جاتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ توجہ فرمائیں آپ لوگ، یہ اسی کی بدولت ہے۔ یہ فرش عزا انسان سازی کے لیے، تاکہ تمہیں آمادہ کریں امام کے ظہور کے لیے۔ سار اللہ کی میراث تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے بقیت اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ معمولی میراث نہیں ہے، یہ ہیریڈیٹری جو آ رہی ہے، مجلسیں ہیریڈیٹری۔ 100 سال پہلے اس فرش عزا پر ہم نہیں تھے، ہمارے اجداد تھے، آج ہم لوگ ہیں، 100 سال بعد ہماری نسلیں ہوں گی۔ یہ نسل بنسل سینہ بسینہ ہوتا ہوا اس لیے آ رہا ہے، صرف ایک فارمیلٹی سائن کرنا نہیں ہے، یہ امانت ہے امام تک پہنچانے کے لیے، آمادگی کے ساتھ، بغیر آمادگی کی نہیں، آمادگی کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام جو شیعت زیرو ایوریج پر پہنچ چکی تھی، اب دنیا کے اندر اتنے کروڑ لوگ ہیں شیعہ، یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ خدا گواہ ہے، اس دور میں کافی کریٹیکل سٹیج تھا شیعوں کے لیے، ائمہ کے حضور کا دور کافی کریٹیکل تھا۔ آپ دیکھیں اماموں نے کتنی زحمت کی، شیعوں کا جو مرتبہ جو بڑا اس دور کے بعد، یعنی ابو عبداللہ الحسین کے دور کے بعد ایک سٹیج شیعوں کا ہائی کوالیفائڈ سٹیج 90 امام کے دور میں بڑھا، 90 امام کے دور میں، امام جواد کے دور میں، اور امام دہم کے دور میں ایک زیارت نکلی ہے امام کی طرف سے، زیارت جامع کبیرہ، کافی بہترین زیارت ہے۔ یہ طریقہ ہے، اس کے اندر امام کی تعریف ہے، معصوم کی تعریف ہے، کہ ہم لوگ جا کر یا عباس، یا علی، یا حسین، یا امام زمان، ہمیں یہ چیز دو، ہمیں یہ چیز دو۔ اس طریقے سے ہم جو بات کرتے، جو پروٹوکول مینٹین نہیں کرتے امام کا، امام نے اس میں پروٹوکول بتایا ہے کہ امامت کیا چیز ہے، امامت کو کیسے پکارنا چاہیے، امام کے درجے کیا ہیں۔ یہ زیارت جو نکلی، زیارت جامع کبیرہ، جس میں امام شناسی کی زیارت ہے، امام کو پہچاننے کی زیارت ہے، یہ امام علی کے دور میں کیوں نہیں نکلی، امام حسن کے دور میں کیوں نہیں نکلی، امام حسین کے دور میں کیوں نہیں نکلی؟ اس لیے کہ یہ لوگ غریب امام تھے، یقیناً امام دہم بھی غریب تھے، یہ لوگ غربت، ایسی غربت تھی، شیعہ شناسی واضح نہیں تھی اس وقت۔ امام رضا کا دور، امام کی شہادت کے بعد، امام رضا کی شہادت کے بعد چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اصحاب، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا کہ بھائی امام جواد ابھی بہت چھوٹے ہیں، 8 سال کے، یہ شیعت کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، یہ کہ 8 سال کا امام دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ایکسپیرینس، اس سے پہلے تاریخ میں ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا، 8 سال کا امام، یعنی 8 سال کی عمر میں امام، پہلے ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے، فرسٹ ایکسپیرینس۔ بعض شیعہ بیٹھے ہوئے تھے جو ہائی کوالیفائڈ تھے، انہوں نے آپس میں ڈسکس کرنا شروع کیا، امام جواد کی کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اب ان کے بڑے ہونے تک ہمیں اس کو سنبھالنا ہوگا۔ تو ایک صحابی ابا سلط، آپ نے نام سنا ہوگا، ابا سلط اٹھے،
سیدھا گئے ایک تماچا مارے اس کو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ امامت کے درجے کو ایج لیمٹ قرار دے رہے ہو تم. اگر پیدا ہو جائے بچہ، ایک دن کا بچہ ہے تو وہ امام ہے، اگر اللہ کی طرف سے تو وہ امام ہے. یہ تو 8 سال کا ہی ہے. یعنی باقاعدہ اس دور میں میچورٹی نہیں تھی. اس دور میں جو ایک بچے میں میچورٹی ہے، اس دور میں بڑے بڑوں میں نہیں تھی میچورٹی. اس دور میں لوگ سوچتے تھے 8 سال کا بچہ، اللہ اکبر، کیسے امام بنے گا؟ یہ کافی شاکنگ تھا لوگوں کے لیے. امام شناسی نہیں تھی اس دور میں، امام کو جانتے تھے. امام شناسی امام رضا کے بعد ہوئی، اس لیے کہ امام خراسان گئے، خراسان میں معارف شروع ہوئے، اور خراسان کی طرف سے ایک معارف تشیع کا ایک پائیگاہ بنا، ایک سینٹر بنا. امام نے وہاں بنیاد رکھی، ورنہ ایران میں شیعہ صرف قم میں تھے اور مختلف جگہوں پر، بعض معمولی سی جگہوں پر. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں سب باتیں. جب میچورٹی بڑھی تو امام شناسی کا درس امام 10ویں امام نے دیا، امام کو کس طریقے سے پکارنا چاہیے. ورنہ ابو عبداللہ الحسین کے دور میں امام غریب تھا. امام غریب تھا. کیسے غریب تھا؟ ایک بات سن لیں. بقیہ امام سجاد کا جو میں نے واقعہ شروع کیا تھا اس کو میں کل آپ کے سامنے پڑھوں گا. میرے خیال سے کل سے مجلس 7 بجے کی ہے، کل سے مغرب کے فوراً بعد ہے. یہ 9 سے 10 نہیں ہے، 7 کے بعد ہے، 7 بجے نماز کے بعد. یہ کل سے میں بیان کروں. لیکن ایک بات، امام کی مظلومیت، کیوں ہم زیارت ناموں میں غریب کہتے ہیں، مظلوم کہتے ہیں، وطر الموتور کہتے ہیں، یہ سب ہم لوگ جو جملے استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حسین کتنا غریب تھا. معاویہ نے ایکسپرٹس کو چنا. ایکسپرٹس کئی کے ایکسپرٹس تھے، حدیث بنانے کے ایکسپرٹس، جو ایسی حدیث بنائیں گے لوگوں کو شک تک نہیں ہوگا کہ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے یا کسی اور کی بنائی ہوئی. اتنا ایکسپرٹ طریقہ. کتنے لوگ تھے یہ؟ 42 لوگ، 42. ان 42 لوگوں نے ایک شارٹ ڈیوریشن میں، چھوٹے سے ڈیوریشن میں کتنے حدیث بنائے ہوں گے؟ تاریخ بتاتی ہے 4,80,000 حدیثیں. 4,80,000 حدیثیں جعلی، اس وقت جھوٹی حدیثیں دوڑ رہی تھی، بازار میں بک رہی تھی. 6ویں امام کے دور میں پہنچیے. ایک امام کا چاہنے والے سے اگر پوچھا جائے آپ کو اہل البیت امام صادق سے، امام باقر سے کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کوئی کہتا تھا کہ مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں، کسی نے کہا کہ 20، بعض نے کہا 30,000، بعض نے کہا جو ہائیسٹ ہے 60,000 حدیثیں یاد تھیں لوگوں کو. یعنی یہ دور ایک علم کا دور ہو چکا تھا. وہ دور امام حسین کا دور، اور امام حسین کے دور سے پہلے معاویہ کا دور ایک کریٹیکل دور بن چکا تھا امامت کے حق میں. آپ بتائیں امام حسن کی شہادت کب ہوئی؟ سن 50 ہجری ہے نا. 40 کو بابا، 50 کو امام حسن، اور 61 ہجری یعنی 11 سال بعد، یعنی پورے 10 سال. 11 سال تو پورے نہیں ہوئے، 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی. 10 سال امام حسین، 10 سال امام مدینے میں تھا. ابو عبداللہ الحسین 10 سال مدینے میں تھے. تو ان 10 سالوں میں امام نے کتنی حدیثیں بیان کی ہوں گی؟ کتنی حدیثیں؟ آپ کا ذہن کتنے ہزار کی طرف جا رہا ہے؟ ان 10 سال میں اگر آپ امام حسین کی حدیثیں جو دیکھیں گے، 10 سال میں جو وارد ہوئی، امام حسن کی شہادت کے بعد امامت کے دور میں صرف 270 حدیثیں. امام خود فرماتے کربلا کے راستے میں، میں کربلا کے راستے میں یا مدینے میں، مجھے اس کا یہ دقیق ایڈریس نہیں معلوم ہے، لیکن شاید مدینے میں. امام فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں 10 سال تھا،
ایک آدمی بھی آ کر مجھ سے ایک دینی مسئلہ نہیں پوچھا۔ کیا اس امام کو غریب نہیں کہیں گے؟ کیا اس امام کو مظلوم نہیں کہیں گے؟ آپ لوگ آ گئے، مغرب میں نماز پڑھی، مغرب کے بعد 1 گھنٹے کی مجلس سنی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ، پھر 1 گھنٹے کی آپ مجلس سن رہے ہیں۔ آپ میں اتنا شعور ہے، بیٹھنے کا ادب معلوم ہے، سننے کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ معارف اہل بیت ہمیں مل جائے۔ ہم امام کے دور میں نہیں تھے، ہمارا دل کہتا ہے اگر ہم علی کے دور میں ہوتے تو علی سے حدیث سنتے ہیں نا، حسن سے حدیث سنتے ہیں، ابو عبداللہ الحسین سے حدیث سنتے۔ وہ سننے کے لیے آپ ایک ادنے سے طالب علم کے سامنے بیٹھ کر ان کے حدیثوں کو ان کے بارے میں سنتے ہو۔ اس دور میں یہ شعور نہیں تھا۔ لوگ راستہ بدلتے، دیکھتے تھے امام حسین آ رہے ہیں، گلی پلٹ لیتے تھے، نہ حسین سے ملاقات ہو، نہ سلام علیک ہو، نہ کچھ ہو۔ اگر حسین کو میں سلام کروں گا، بنی امیہ کے دربار میں بلیک لسٹڈ ہو جاؤں گا۔ آج بھی ہے فکر بعض کے ذہن میں۔ اگر میرے پاسپورٹ پر ایران کا ویزا لگا لوں گا، امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ اس دور میں بھی تھی یہ مینٹیلٹی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس دور میں نہیں، اس دور میں بھی ہے۔ وہ دور زیادہ کریٹیکل تھا۔ امام حسین سلام تک نہیں کرنا پسند کرتے تھے امام حسین کو۔ امام علی کا جانتے ہیں نا مرثیہ جو شہزادی کونین کے سامنے پڑھا تھا امام نے، لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، حد یہ ہو گئی، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ اسی لیے انہیں مظلوم کہا گیا، اسی لیے انہیں غریب کہا گیا۔ وہ لوگ نہیں تھے جس کے پاس گٹس ہوں، نصرت کا نہیں تھے وہ لوگ اس دور میں۔ میں نے کہا چند دن پہلے عبید اللہ ابن زیاد لشکر، ہزاروں کا لشکر لے کر کوفہ نہیں گیا تھا، 12 یا 13 لوگوں کو لے کر گیا تھا۔ کوفے میں ہزاروں لوگ تھے جو حسین کو بلائے تھے، چاہتے تو عبید اللہ کو وہیں پر ختم کر سکتے تھے یہ لوگ، لیکن خوف نے انہیں مار ڈالا۔ ان کے پاس ہمت نہیں تھی۔ امام نے فرمایا مجھے کوفیوں سے خوف نہیں ہے، ان کے خوف سے خوف ہے۔ ان کے اندر جو ڈر ہے مجھے اس سے ڈر ہے، کیونکہ ان کا ڈر انہیں ولایت اللہ سے نکال کر ولایت شیطان میں پہنچا دے گا۔ جو بھی ولایت اللہ سے ہٹا، ولی کے ولایت سے ہٹا، اللہ کے ولی کے ولایت سے ہٹا، وہ ولایت شیطان میں گیا۔ میں نے کہا 2 ہی راستے ہیں، یا حق کا راستہ یا مظلہ باطل ہے، دوسرا نہیں ہے۔ کل ہی میں نے کہا تھا اگر تم راستے سے ہٹ جاؤ گے، ٹریک سے ہٹ جاؤ گے، سیدھا گرو گے جا کر کھاڑی میں، بچانے والے نہیں، ہلاکت ہے وہاں پر۔ تاریخ کی اور ایک ہستی میں بتاتا ہوں، وہ بھی ایک خلیفہ صاحب کے بیٹے تھے۔ پہلے تو امام کو روکا انہوں نے، کربلا نہ جاؤ۔ امام نے کہا نصرت کو آؤ میرے، یہ نہیں کہو کہ کربلا نہ جاؤ، نصرت کو آؤ میرے، میں مدد کو۔ کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ اچھی بات، بیعت نہیں کہ امام سے، نتیجہ کربلا ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، یزید بھی ختم ہو گیا، حجاج بن یوسف ثقفی تخت پر آ گیا، ظالم، بدترین شخص زمین کے اوپر، نجس شخص، مدینہ آیا ہوا تھا، کڑی سردی پڑ رہی تھی، جاڑا پڑ رہا تھا، لحاف اوڑے ہوئے سو رہا تھا، رات تھی، آدھی رات۔ اس دور میں گھڑی نہیں تھی، ورنہ ٹائم بولتے تھا رات کے 12 بجے، آدھی رات کو سونے کا وقت۔ یہ شخص اس خیمے میں آیا یا دربار میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حجاج کہتا ہے اتنی رات کو تجھے بیعت یاد آئی؟ اتنی رات کو؟ یہ بدبخت کہتا ہے کہ صبح تک اگر میں انتظار کروں، حجاج نے کہا جا صبح میں آ کے بیعت کر لینا۔ یہ کہتا ہے بدبخت کہ اگر صبح تک انتظار کروں اور مر جاؤں تو رسول نے کہا کہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی بے امام مر جاؤں گا میں، اس لیے بیعت کرنے آیا ہوں۔ جو کریں، جو ولایت اللہ چھوڑتا ہے، ولایت شیطان میں آتا ہے، سوائے ذلت کے اسے کچھ نہیں ملتی۔ فوراً اس نے کہا کہ میں لحاف سے ہاتھ تو باہر نہیں نکال سکتا۔
میرے پیر پہ سے لحاف کو ہٹا، میرے پیر پر بیعت کر جاؤ۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، آجا میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ، ولایت اللہ کا ہاتھ چھوڑا، ولایت شیطان کا پیر نصیب ہوا اسے۔ جو فرمایا جو بھی ولایت اللہ کو چھوڑے گا اسے ولایت شیطان ہے۔ زبیر بن عوام مار دیا گیا تھا جنگ جمل سے، نہ علی کا سپورٹ نہ جمل کا سپورٹ، جملیوں کا سپورٹ۔ کہا کہ میں چلا جاؤں گا، امام نے کہا کہ نہیں، یا اس طرف یا اس طرف، یا دوست یا دشمن، تیسرا نہیں ہے۔ کہا کہ میں نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ایک شخص پیچھے گیا، قتل کر دیا، تلوار لے کر آیا امام کے خیمے کے باہر ٹھہر کر الجائزہ الجائزہ چیخ رہا تھا، مجھے ہدیہ دو، جائزہ دو، گفٹ دو۔ امام باہر نکل کر سوال کرے، کس چیز کا گفٹ مانگ رہا ہے تو؟ کہا کہ میں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ امام نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، زبیر کے قتل کی خبر لا رہا ہے تو؟ میں نے رسول اللہ سے سنا قاتل و مقتول کلاہم فی النار، اس کا قاتل اور مرنے والا اور مارنے والا دونوں جہنم، تو کس چیز کا گفٹ دوں تجھے؟ امام نے اسے ڈانٹا، تلوار لی اور بھیج دیا۔ امام نے تلوار کو دیکھ کر کہا یہ وہ تلوار ہے جو اسلام میں نہ جانے کتنے قربانیوں کے دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا اس تلوار والے کا؟ جہنم چلا گیا۔ ولایت اللہ کو چھوڑا، ولی خدا کی ولایت کو چھوڑا، شیطان کی ولایت ملی، شیطان بھیج دیا سیدھے ڈائریکٹ جہنم، نہیں ہے جگہ وہاں پر۔ اس ولایت اللہ کی کشتی کا دروازہ آخر وقت تک امام نے کھلا رکھا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، بلکہ اس ولایت کو ختم کرنے کے لیے سب آ گئے۔ امام نے ہر طریقے سے انہیں سمجھایا کربلا میں، آپ جانتے ہیں کہ دیکھو میں رسول کا بیٹا ہوں، رسول کے بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آ چکے ہو؟ لیکن ان کے دلوں پر، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں پر ظلمت چھائی ہوئی تھی، بلکہ انہیں انتظار تھا کہ ہم کب قتل کریں گے۔ ولایت اللہ کو زمین سے ختم کرنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ امام نے فرمایا کہ یہ نہیں ہونے دوں گا، خون بہہ جائے گا لیکن بیعت نہیں۔ اٹھے لوگ، ساتھ تھے علی اکبر، عباس، اون محمد، قاسم، جو لوگ ولایت اللہ کی طرف تھے، سعادت ابدی کی طرف دوڑنا چاہتے تھے، انہیں فرق نہیں تھا کہ شہادت کا وقت کب ہے، سب چاہتے تھے پہلے میری ہو جائے، چاہے بچہ ہو چاہے بزرگ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جناب قاسم کے جذبہ شہادت بیان کروں۔ جناب قاسم کی عمر 14 سال، بعد نے کہا 13 سال، بہت چھوٹے تھے، جوان، نوجوان، ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، نوجوان تھے، لیکن بڑا جذبہ تھا۔ کس طریقے سے روایت میں ہے کہ اجازت کس طریقے سے طلب کی تھی۔ پہلے تو امام نظریہ لیتے ہیں جناب قاسم کا، بیٹے قاسم تمہاری نگاہ میں شہادت کیسی ہے؟ اس ننھے بچے نے کہا کہ میری نگاہ میں شہادت شہد سے زیادہ شیرین ہے، جذبہ شہادت، تلواروں کی آوازوں کے بیچ میں، ہزاروں کے لشکر کے بیچ میں 13 سال کا بچہ تو بچہ، حسین کے خیموں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کبھی خوف نہیں کھایا، کبھی یہ نہیں کہا ابو عبداللہ الحسین سے دہشت پیدا ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، نہیں۔ ہاں التش کی صدائیں تھیں، اتنا تو ایک پیاسے کا حق ہے آواز بلند کرنے کا، لیکن کبھی امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ بس اب ختم کریں معاملے کو، پیاس بڑھی، یہ نہیں کہا۔ ہاں اللہ تش
قاسم نوجوان اپنا جذبہ ظاہر کر دیا، شہد سے زیادہ میٹھی. یہی ہوتا ہے ولایت اللہ والوں کے ساتھ. اگر یزید جیسا ظالم تخت پر آ جائے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس ننھے سے بچے کو کہ کس طریقے سے تڑپ رہا تھا. کہ اب عبداللہ الحسین اجازت نہیں دے رہے تھے. کبھی پیروں کو پکڑتا تھا، کبھی امام کے پیروں کو بوسہ دیتا تھا، کبھی امام کے پیر کے نیچے کی خاک اٹھا کر چہرے پر لگاتا تھا. کہتا تھا بابا ابو جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے. امام اسے بوسہ دیتے تھے، بچے تمہارے لیے تم میرے بھائی کی نشانی ہوں. لیکن نہ چھوڑا قاسم نے، بہت التجا کی، ہاتھوں کو جوڑنے لگا. قاسم نے اتنی التجا کی، آخر اب عبداللہ الحسین راضی ہو گئے. اب عبداللہ الحسین راضی ہو گئے. وہ وقت آیا، خیمے سے آئے، بابا کی باندھی ہوئی تعویذ بتائی، سب چیز ہو گیا. امام گریہ کرنے لگے. امام نے اس کو گھوڑے پر سوار کیا. اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ نوجوان میدان کی طرف چلا، اس عالم میں چلا. اس کا گریبان چاک تھا، سینے کی سفیدی نظر آ رہی تھی، زیرہ پہنا ہوا نہیں تھا. اور اتنا، اور ایک بات راوی نے کہا میں نے اس جوان کے پیروں کی طرف دیکھا تو دیکھا بند کفش کھلا ہوا تھا، بند کفش بند نہیں تھا. اتنی، اور اس کے پیر گھوڑے کے لجام تک نہیں پہنچ رہے تھے. اب مجھے نہیں معلوم یہ یا جلدی تھی یا قاسم اتنے چھوٹے تھے، قاسم اتنے چھوٹے تھے، یا شہادت کی جلدی اتنی تھی بند کفش کو بند کرنا بھی چھوڑ دیا، اپنا زرہ پہننا چھوڑ دیا، تیزی کے ساتھ میدان میں گئے. قاسم کا پیر اتنا چھوٹا تھا، گھوڑے کے لجام تک نہیں پہنچتا تھا. ظالموں نے اس عالم میں گھیرا، قاسم پر حملہ کیا، آخری سلام بھیجا، ابو جان میرا آخری سلام. حسین نے کہا عباس اٹھو چلو میدان کی طرف، میرا حسن کی نشانی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا بار اللہ. اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما بار اللہ. جہاں جہاں پر بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بار اللہ. ادبات عالیہ کربلا نجف سامرہ قادمین زینبیہ پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. خدا بندہ بقی کی حفاظت فرما. آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما پروردگار. داعش، آئسس، النصر اللہ، بوکو حرم، النصرہ، بوکو حرم، طالبان، القاعدہ پروردگار جتنی یہ سب نجس تنظیمیں پروردگار انہیں فی النار فرما پروردگار. ان کے وجود سے زمین سے خالی فرما پروردگار. جو زائرین اربعین کے لیے گئے ہوئے پروردگار ان کے نجس شر سے محفوظ فرما پروردگار. طلاب دینی، علماء اعلام، مراجع تقلید بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما. ان کے دست مبارک سے آج کے یزیدیت کو شکست عطا فرما پروردگار. جناب زینب کے حرم کی حفاظت کرنے والے حزب اللہ کی حفاظت فرما اور ان کے قائد حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما پروردگار. منتقم خون حسین امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان منصار میں قرار فرما. ماتم حسین.